أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اور اگر احکم فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان بما اس سے جو انزلہ نازل کیا اللہ اور لا نہ تتبع چلو اہواءہم ان کی خواہشیں اور احذرہم ان سے بچتے رہو ان کے یفتنوکا بہکا نہ دے عن سے بعد ما جو انزلہ نازل کیا اللہ الیک آپ کی طرف فَإِن پس اگر تولوا منہ پھیر لیں فَعْلَمْ پس جان لو انما بے شک یریدو چاہتا ہے اللہ ان کے یصیبہم انہیں پہنچا دے ببعض ذنوبہم ان کے گناہ اور ان بے شک کثیرا اکثر من سے الناس لوگ لفاسقون نافرمان افحکم کیا حکم الجاہلیت جاہلت یبغون وہ چاہتے ہیں اور من کس احسن بہترین من سے اللہ حکمن حکم لقوم لوگوں کے لیے یوقنون یقین رکھتے ہیں. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. سورۃ المائدہ کا چھٹا حصہ شروع تھا. اور اس حصے میں قباحت یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، تفصیل کے ساتھ ذکر کیے جا رہے تھے، اور اس بات کی وضاحت کی گئی کہ جو بندہ اللہ کی کتاب پر فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے. 3 فتوے اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے. آج مزید کچھ اضافہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم پر فیصلہ نہیں کرتے، زمانے جاہلیت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کا فیصلہ تلاش کرتے ہیں. کیا وہ فیصلے بہتر ہوں گے یا اللہ رب العزت نے جو فیصلے بھیجے ہیں، جو قرآن کریم بھیجا ہے، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو اللہ رب فرماتے ہیں وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور یہ کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں بما انزل اللہ، اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری ہے، جو اللہ نے بھیجا ہے، اس احکامات پر ان کے درمیان فیصلہ کرو قرآن کریم کے مطابق. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت پیروی کرو، مت تابعداری کرو ان کے خیالات کا، ان کی خواہشات کا، ان کے پیچھے مت چلو کہ یہ جو کہیں گے اسی کے مطابق فیصلہ کرو گے. نہیں، جو حکم اللہ رب العزت نے نازل کی اسی کے مطابق کرو، چاہے اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو. وَاحْذَرْهُمْ، اور محتاط رہو ان کی دوستی سے، احتیاط کرو، بچے رہو ان کی دوستی سے، ان کی قربت سے. أَن يَفْتِنُوكَ، کہیں تمہیں فتنے میں ڈالیں، کہیں تمہیں بہکاوے میں نہ بہکا دیں. عن بعد ما انزل اللہ الیک،
اس میں سے ان مسائل میں بعض مسائل میں سے جو اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری ہے، اس میں سے آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں چھوڑ کر آپ ان کے ساتھ دوستی کریں اور وہ آپ کو فتنے میں ڈال لیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمْ تو جان لو أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بے شک اللہ چاہتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، أَن يُصِيبَهُمْ کہ انہیں پہنچ جائے بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، یعنی کہیں سست نہ کر دے کہ گزارا کریں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، خیر ان کے ساتھ صبر سے کام لیں، سختی سے کام مت لیں، سست نہ کر دیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، فاسق ہیں، اللہ کے حکم کی عدولی کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر فیصلہ نہیں کرتے، یہ فاسق لوگ ہیں۔ یہی فاسق لوگ تمہیں دنیا میں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، عذاب گناہ کی سبب گناہ کی وجہ سے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ کفر کے وقت فیصلہ یعنی جاہلیت کا فیصلہ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، زمانے جاہلیت کا فیصلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اصل میں یہاں عبارت کچھ یوں ہے، أَيُعْرَضُونَ عَنْ حُكْمِكَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَتَوَلَّوْنَ عَنْهُ وَيَبْتَغُونَ حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ، یعنی تیرے اس فیصلے سے جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر نازل کیا اعراض کرتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاشی ہیں۔ جو فیصلہ اللہ رب العزت نے نازل کی ہے اس سے منہ پھیرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں اور ان فیصلوں کی طرف راغب ہوتے ہیں جو زمانے جاہلیت میں کی گئی تھی، جو حکم خداوندی کے نزول سے پہلے کی گئی تھی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اور اللہ تعالیٰ سے بہترین حکم کس کا ہے، بہترین فیصلہ کس کا ہے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جس کو اس بات کا یقین ہے، اعتماد ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فیصلہ صادر فرمایا ہے اس سے آج تک کسی نے کوئی بہترین فیصلہ صادر نہیں فرمایا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اللہ سے بہترین فیصلہ، بہترین حکم کون کر سکتا ہے؟ قرآن کریم سے بہترین فیصلہ وہ کون کر سکتا ہے؟ تو آج کے درس میں بھی اللہ رب العزت نے یہودیوں کی خباثت ذکر کر دی کہ وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر زمانے جاہلیت کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن کریم پر فیصلہ نہیں کرتے، حالانکہ اس سے بہتر فیصلہ کس نے کی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ۔ تو یہ قوم اس کو چاہیے تھا کہ اس کتاب پر یقین کر لیتی، ایمان لے آتی، اس بات کی تصدیق کر لیتی، مگر انہیں یہ چھوڑ کر اس طرف روانہ ہو گئے کہ وہ تو فیصلے ہی فیصلے نہیں تھے، فیصلہ صرف اور صرف قرآن کریم پر ہے، اللہ کے احکامات پر ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، اور بہترین فیصلہ، بہتر حکم اللہ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔